مالدیپ کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہو گیا ہے، بحری اڈہ وہاں بن رہا ہے۔ مالدیپ کے ساتھ معاہدہ، وہاں پر بحری اڈہ بن رہا ہے امریکہ کا۔ بحرین میں پہلے سے وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی عرب ملکوں میں بھی ہیں۔ ویسے بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ امریکہ سے لے کے فار ایسٹ تک یہ جو تجارتی راستہ ہے، اس پہ وہ غلبہ چاہتے ہیں۔ انڈیا کے سودے بازی کی پوزیشن اس سے کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب صورتحال یہ ایک طرف تو انہوں نے مالدیپ سے معاہدہ کر لیا، انہیں اتنی ضرورت نہیں رہی۔ امریکہ میں ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ ان پہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو، یہ بڑے ہارڈ بارگینر ہیں۔ دوسری طرف بحرین والا آپ نے سن لیا، جی جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں ایک جزیرے پر، امارات کے قریب ایک جزیرے پر موساد نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا ہے۔ موساد نے، اچھا۔ جنوبی سمندروں پہ تو امریکہ جو ہے وہ بحری بیڑے اس کے آتے جاتے رہتے ہیں، وہ تائیوان کے قریب سے گزرتے ہیں، چینی میں اس کی مزاحمت بھی کرتے ہیں۔ آسٹریلیا ان کا حلیف ہے، جاپان ان کا حلیف ہے۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کینوس تبدیل ہونے والا ہے ہارون صاحب۔ دنیا جو ہے وہ بدل گئی اور بدلتی چلی جائے گی۔ کبھی روس میں اور امریکہ میں تھی سر جنگ، فرق یہ ہے روس کی کوئی اکانومی نہیں تھی۔ ہر صبح 5 لاکھ آدمی مضافات سے ماسکو میں ڈبل روٹی لینے آتے تھے قطار میں کھڑے ہو کے۔ چین جو ہے اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے، اور دوسری یہ ہے وہ کہ امریکہ پہ انہیں ایک بالادستی حاصل ہے، وہ ایک ٹف قوم ہے۔ ٹف قوم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ تو ابھی اسرت سے نکلے ہیں نا، اور وہاں تو یہ ہے کام کرو تو کھاؤ محنت اور زیادہ تنخواہ لو، ہاں۔ ٹھیک ہے۔ امریکہ میں تو 5 6 7 نسلیں تمول میں گزر گئی ہیں، آسودگی میں، جنگ کرنے کے وہ قابل نہیں ہیں۔ بہرحال پاکستان کا اس میں بھلا ہو گیا۔ پاکستان پہ پہلے بھی خیر آسانی سے تو حملہ کر کے بچ کے نہیں نکل سکتے تھے، ممکن نہیں ہے، لیکن اب تو یہ ہو گیا کہ ایران والا معاملہ بھی ہو گیا، اور افغانستان میں اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اشرف غنی رہ جائے، یا پرولانگ ہو جائے، یا ٹرمپ ہار جائے، کوئی سچویشن ہو افغانستان پہ۔ لیکن ہارون صاحب اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر، وہیں کے لوگ یہ اندیشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ چائنا جو اپنی سرمایہ کاری کو بڑھا رہا ہے، ایک طرف پاکستان کے ساتھ سی پیک کا روٹ لے رہا ہے، دوسری طرف ایران کی طرف بھی جا رہا ہے، مختلف روٹس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہ بھارت کے اوپر بھرپور طریقے سے حملہ کر دیں۔ نہیں، وہاں دیکھیے انڈیا وہ حملہ نہیں کریں گے، وہ اپنا رسوخ بڑھائیں گے، اور وہ ایسی پالیسی اختیار کریں گے کہ اندر ان کے جو ڈویژن ہے وہ بڑھ جائے طریقے سے۔ مثلا پرانی نسل کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں کہ جب ہمارا جھگڑا تھا ہی نہیں کبھی، وہ 17,000 فٹ کی بلندی پہ جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا، اس کے لیے اتنی ڈپلائمنٹ کرنا اور جنگ کرنا، وہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہ اقصی چین ہمارا حصہ ہے۔ آپ اپنے سے 5 گنا بڑی فوجی طاقت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ملک کا فلاں حصہ جو ہے وہ ہندوتو آبائی بخار، وہ جب بخار پیدا ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ اس کو چونکہ ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جائے، ابھی وہ پاپولر ہے، ابھی یہ بخار بڑھے گا، انجام وہی ہوگا۔ جب بخار اترتا ہے تو کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے ہارون صاحب، کمر ٹوٹتی ہے تو بخار اترتا ہے۔ ہارون صاحب، پروگرام کے آغاز پہ بین الافغان مذاکرات جو ہو رہے ہیں دوحہ میں، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، کتنی امید ہے کہ واقعی یہ مذاکرات کامیاب بھی ہوں گے؟ دیکھیں، مذاکرات کا ہونا تو بہت اچھا ہے، لیکن افغانستان بہت پیچیدہ معاشرہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ افغانستان ایک بات تو یہ ہے کہ قبائلی معاشرہ، اور قبائلی معاشرہ ایک ہسٹوریکل پروسیس میں بتدریج ایک جدید معاشرے میں ڈلتا ہے۔ مثلا اس کی فوج ہے، اس میں شمال کے لوگ زیادہ ہیں، پشتون اکثریت میں ہونے کے سب سے بڑا وہ لسانی گروپ ہونے کے باوجود اس میں زیادہ نہیں ہے۔ اب اشرف غنی صاحب آئیں کہ ملیشیا بھی بنا رہے ہیں ازبکوں کی اور تاجکوں کی مدد سے، اس میں انڈیا بھی مدد کر رہا ہے، حکمت یار نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروچ یہ ہے
کہ امریکہ کا قیمتی سرمایہ جو ہے وہ سادہ طریقے سے سوچتا ہے، اس کی خامیاں بھی بہت ہیں، کہ یہ سارا سرمایہ 1000 بلین ڈالرز یہاں لگ چکے ہیں، بندے ان کے مرے ہیں، رسوائی ہوئی ہے، طویل ترین 19 سال کی جنگ ہے، اکتوبر 2001 میں آئے تھے۔ اس سے ملا کیا؟ 4000 آدمی وہ لے گیا ہے، 4000 وہ نومبر تک لے جانا چاہتا ہے، اس کے بعد برائے نام رہ جائیں گے۔ کہ یہ جو پیسہ ہے 100 بلین ڈالر لگ رہا ہے سال کا، یا 70 بلین ڈالر لگ رہا ہے، یہ اس سسٹم میں جائے تو ایون امریکہ میں بھی یہ بہت بڑی رقم ہے۔ اب اشرف غنی صاحب کی کوشش کیا ہے؟ اشرف غنی صاحب یہ چاہتے ہیں، دیکھیں 5000 قیدیوں کی رہائی کا طے ہوا تھا، 1000 طالبان کی قید میں تھے، 5000 جو ہے وہ حکومت کی قید میں تھے۔ وہ بڑی مشکل سے دباؤ سے وہ رہا ہوئے، وہ کیا چاہتے تھے؟ جنگ بندی ہو جائے۔ تو طالبان تو یہ سمجھتے تھے میجارٹی ایریا پہ 70-80% ایریا پہ تو ان کا قبضہ ہے، بڑے شہروں پہ نہیں ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اگر ہم نے جنگ ہی بند کر دی، انہوں نے کم کر دی ویسے حملے، یہ انڈرسٹینڈنگ دی، اور اس پہ فیبرری میں شروع ہوا، 29 فروری کو معاہدہ ہو گیا امریکہ کے ساتھ، تو وہ واپس چلے جائیں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے بالکل ہی دباؤ ختم کر دیا تو ہماری سودے بازی کی پوزیشن کیا رہے گی۔ اب انہوں نے 100 آدمی ان کے امپورٹنٹ کمانڈر روک رکھے، ان کو رہا نہیں کر رہے، اس پہ سودے بازی کرنا چاہتے ہیں۔ اشرف غنی صاحب کی کوشش کیا ہے کہ کسی طرح یہ ٹل جائے، نومبر میں الیکشن ہے، اور ٹرمپ اگر ہار جائیں اور جو بائیڈن اگر جیت جائیں تو اس کی پاسبلٹی ہے کہ امریکی یہاں اپنی موجودگی بڑھا دے، بھارت سے مدد لیں۔ اچھا جی بھارت تو وہاں انویسٹمنٹ کافی کر چکا ہے، یعنی کئی بلین ڈالر کے انویسٹمنٹ کر چکا ہے۔ انویسٹمنٹ تو وہاں ایران نے بھی کی تھی جو رائے گاہ رہی، ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے اپنے حامی گروپس کے۔ افغانستان میں فساد کی صرف اتنا نہیں ہے کہ ازبک، تاجک، پشتون، ہزارہ مختلف پارٹیاں یا مختلف لیڈر آپس میں لڑتے رہتے ہیں، صرف یہ بھی نہیں ہے کہ غیر ملکی ہیں۔ دیکھیے اس میں ایرانی انٹرسٹڈ ہیں، انڈینز انٹرسٹڈ ہیں، ہمارا تو بارڈر ہے۔ انڈیا کی کوشش کیا ہے؟ انڈیا کو کوئی بارڈر نہیں لگتا۔ انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ دو طرفہ محاذ قائم رہے، کابل میں ایک ایسی حکومت بنے۔ اب دیکھیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، قبائلی معاشرے میں ان کی مشترکہ حکومت کا قیام تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ فریق دو نہیں ہیں، فریق ترکمان بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، نورستانی بھی ہیں، یہ تو چھوٹے فریق ہیں، تھوڑے سے عرب بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں، یہ تاتاری قبائل جو ہیں، مغل قبائل، یعنی اصل مغل تو وہی نا، ہم نے تو ترکوں کو یہاں مغل کہنا شروع کر دیا۔ سب کی نمائندگی ہوگی نا، اس کا طریقہ وہی ہے جو ان کا تاریخی طریقہ چلا آتا ہے لوہے جرگہ کا۔ اگر طالبان میں اور اشرف غنی کی انتظامیہ میں مصالحت کسی طرح کی ہو جاتی ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، قبائل کو، مختلف لسانی گروپوں کو پاسبلٹی پیدا ہو گئی ہے، لیکن یہ آسانی سے نہیں ہوگا۔ اگر تو ٹرمپ جیت جاتا ہے تو اس کے اور جو مسائل ہوں پھر امکان زیادہ ہے، اور اگر جو بائیڈن جیت جاتا ہے پھر امکانات کچھ اور ہیں، نسبتاً کم ہے، نسبتاً کم ہے۔ بہرحال اگر افغان آپس میں معاملات طے کریں گے تو پھر ہی مسئلہ حل ہوگا، اور انفارچونیٹلی شاید افغانستان کو آپس میں مسائل حل کرتے ہوئے کچھ وقت لگ جائے، کیونکہ جو آرمی ہے نا جی، اس میں کوئی کوہیژن نہیں ہے، کوئی پڑھے لکھے لوگ تھوڑی ہیں۔ ایک تو ان کی وفاداری اپنے قبائل سے، اپنے گروپوں سے ہے، پھر وار لارڈز موجود ہیں، پھر مختلف علاقوں میں مختلف گروپوں کی ڈومینیشن ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس پہ دیکھتے ہیں کہ مزید کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، کتنے امکانات ہیں کہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اچھا ہارون صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، میں وہ سوال پوچھ لوں آپ سے، پھر ہم میجر عزیز بھٹی کی شہادت پر جاتے ہیں۔ سوال وہ یہ ہے ہارون صاحب کہ کل قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات تھا۔ ویسے تو آپ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ خان صاحب ٹویٹر پہ بیٹھ کے کشمیر کی سفارتی مہم لڑ رہے ہیں، سب کچھ۔ کل ہمارے قائد کو وہ بھول گئے، جہاں تک میرا خیال ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی زبان سے نہ کوئی لفظ ادا ہوئے، نہ ٹویٹر پر کوئی ٹویٹ آیا، بھول گئے وہ، بلوچستان گئے ہوئے، شاید بھول گئے، کام بہت زیادہ تھا۔ وجہ یہ ہے وزیر اعظم کی مصروفیت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی بھی آدمی بھول جاتا ہے،
ارد گرد کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو جس کو یاد ہو کہ 11 ستمبر کی کوئی سگنیفیکنس ہے. وہ ایڈوائزرز کہاں ہیں؟ آج کے دن مشیر ان کے سارے آج کے دن کا تعلق اس آدمی سے ہے کہ بر صغیر کی تاریخ میں ایسا کوئی شخص کبھی اسٹینلے والپٹ تو یہ کہتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسا پولیٹیشین موجود نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ تو ہیں جنہوں نے کسی قوم کو آزادی دلائی ہے, ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک قوم بنائی, ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک ملک بنایا. لیکن یہ وہ آدمی ہے جس نے تینوں کارنامے تنہا انجام دی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم نہ ہوتے تو شاید ہم آزادی کی نعمت مطلب قائد اعظم کے بغیر یہ تقریباً ناممکن تھا. تو وزیر اعظم صاحب بھول گئے, وزیر اعظم صاحب پڑھتے کم ہیں. بلوچستان میں مصروفیت زیادہ تھی. مصروفیت بہرحال انہیں کرنا چاہیے تھا, مگر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, اس کے لیے انہیں معافی. اچھا چلیے, آپ کشمیر کے اوپر جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں تب آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ قائد کو وہ بھول گئے. میں ٹویٹ پہ تنقید نہیں کرتا. دیکھیے یہ بالکل اینکروں والا کام نہیں. میں یہ کہتا ہوں بھرپور سفارتی مہم نہیں چلاتے. کشمیر پہ بھرپور سفارتی مہم چلانی چاہیے. اس میں اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے, اس میں یہ قصوروار ہے, اور اپوزیشن کا تو بالکل معافی چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے, خانہ ہی خراب ہے اس معاملے میں. ادر دین جماعت اسلامی جو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, کوئی اپوزیشن پارٹی بولتی ہی نہیں, اس پہ بات ہی نہیں کرتی. جو ہمارا سب سے دیکھیے سب سے اہم اور سب سے بڑا ایک ناسور رشتہ ہوا جہاں پہ 13 مہینے سے کوئی لگ بھگ 40-50 لاکھ آدمی کرفیو میں زندگی گزار رہے ہیں. دوا نہیں ہے, دارو نہیں ہے, کھانے کے لیے نہیں ہے, کوئی بچہ بیمار ہو جائے ہاسپٹل نہیں لے جا سکتے. 12 سے 16-18 سال کی عمر کے سینکڑوں بچے اغوا کر کے لے جائے گئے ہیں. پوری لیڈرشپ جیل میں پڑی ہوئی ہے. میں تو اس کی بات کرتا ہوں. یہ البتہ یہ ہے کہ اس موقع پر اس کا کتاب جو ہے یہ اگر آپ دکھا سکتے ہیں, یہ ہمارے کیمرہ مین دکھائیں گے, کتاب ہے سچ. جو کتاب ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے لکھی ہے یہ بڑی اہم ہے. یہ خان صاحب کو تو اردو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے بقول ان کے, تو باقی لوگ پڑھیں. دیکھیے اس میں چلیے ہارون صاحب, دیکھیے اس میں 2-3 پوائنٹس جو ہے نا وہ میں نے نوٹ کیے تھے. دیکھیے اس میں بہت سی غلط فہمیوں کا ڈاکٹر صاحب نے ازالہ کیا ہے. ایک منیر احمد منیر صاحب اور ایک ڈاکٹر صفدر محمود, یہ جب لکھتے ہیں قائد اعظم پہ تو پوری تحقیق کے بعد لکھتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے تو اپنی پوری زندگی اس کو دی, ویسے منیر صاحب نے بھی دی. کلو ٹی بی کے حوالے سے آپ کو مثلا یہ تھا کہ جگن ناتھ سے ترانہ لکھوایا تھا قائد اعظم نے, اس کی ساری تفصیل اس میں موجود ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. مثلا یہ ان سے ایک فکرہ منسوب کیا گیا کہ پنجابی پہلے پنجابی اور بنگالی پہلے بنگالی اور پھر مسلمان, یہ بات انہوں نے نہیں کی تھی. اچھا اس طرح کی اور بہت سی غلطیاں. اس میں ایک لطیفہ بیچ میں آ گیا کہ کل میں نے جناب جاوید غامدی کی ایک تقریر سنی یوٹیوب پہ, جس میں وہ کہتے ہیں نظری طور پر ابوالکلام درست ہیں, اچھا ٹھیک ہے, عملی طور پر قائد اعظم درست ہے. مجھے 50 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے, میں ایک معمولی طالب علم ہوں, ویسے وہ تو بڑے عالم ہیں, اسکالر ہیں, لیکن ایسا محمل فکرہ میں نے زندگی میں آج تک سنا نہیں. بھائی جو نظری طور پر درست ہوتا ہے وہی پریکٹیکل طور پر درست ہے. جس کا تجزیہ ٹھیک ہو, تجزیہ وہ بنیاد ہوتا ہے جس پہ عمارت اٹھائی جاتی ہے. اگر آج پاکستان نہ بنا ہوتا تو جو 20 کروڑ مسلمان بھگت رہے ہیں وہ 60 کروڑ مسلمان بھگت رہے ہوتے. تجارت میں تو آپ کے ہاتھ میں تھی ہی نہیں, انڈسٹری میں برلا اور ٹاٹا تھے, آپ کے کون سے صنعت کار تھے, آپ کی کون سی شوگر ملیں تھی اور کپڑے. 1 کروڑ روپے دیے تھے اس نے اپنا برلا نے کانگریس کو, اتنی دولت تھی ان کے پاس. اس وقت 1 کروڑ روپیہ دیا تھا. 30 روپے کا 1 تولہ سونا تھا. اب اندازہ لگا لیں کتنے خراب بنتے ہیں.